السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، آج ہم سبزیوں پر بات کریں گے۔ زراعت میں سبزیوں کی کیا اہمیت ہے، ہماری خوراک میں سبزیوں کی کیا اہمیت ہے، اور کیا ہم اپنی خوراک میں جو ضرورت ہے سبزیوں کی اس کو بھی پورا کر پاتے ہیں یا نہیں۔ میں آپ سے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں نظر فرید صاحب۔ آپ سبزیوں کے ماہر ہیں اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں رانا ضیاء الحق صاحب۔ آپ کاشتکار ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان راحل اکرام صاحب ہیں، جو ڈیلر ہیں سبزیوں کے، فروٹ کے، آسان لفظوں میں آپ کہیں تو آڑتی ہیں، اور اس سارے نظام کو چلاتے ہیں، اور آڑتیوں سے گلہ شکوہ بھی بہت رہتا ہے۔ یہ سبزیاں اور فروٹ ان تک پہنچتے ہیں اور پھر یہ ریٹیلر تک، جسے ہم دکاندار کہتے ہیں یا چھابڑی فروش یا ریڈی والا، ان تک پہنچتے ہیں اور پھر آپ کے گھروں تک پہنچتے ہیں۔ ہم سبزیوں پر بات کریں گے ڈیٹیل سے۔ سب سے پہلے میں نظر فرید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سبزیاں اور پھل، خاص طور پہ آج ہم سبزیوں میں بات کریں گے، سبزیاں ایسے بڑی نرم اور نازک سی محسوس ہوتی ہیں، تو ان کے جو پودے ہیں وہ بھی اسی طرح نرم نازک ہوتے ہیں جس طرح باقی فصلیں ہیں وہ سخت جان ہوتی ہیں، یا یہ بھی اسی طرح روٹین کے پودے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبزیاں جی نرم و نازک ہوتی ہیں جی۔ ان کا سبزی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پودا کہ جو بہت ہی زیادہ سافٹ ہوتا ہے، جس کو جب ہم تھوڑا سا پکا کر کھائیں تو آسانی سے ہضم ہو جائے اور ویسٹ بھی نکل جائے۔ اس کے اندر واٹر کنٹینٹس، پانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 80 سے 85% پانی ہوتا ہے، اور اس پر اسی لیے بیماریوں اور جو دوسرا انسیکٹ کا اٹیک ہے اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی زیادہ ہے۔ چاہے کھانے والے ہوں، چاہے پینے والے ہوں، سک کرنے والے انسیکٹ وہ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو 300 350 گرام سبزی روزانہ کی لینی چاہیے، لیکن ہماری انٹیک بڑی کم ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو ہے نا 450 گرام جو ہے نا فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہر روز کھانی چاہیے۔ اچھا، جبکہ ہماری پاکستان کے اندر جو ہے وہ 150 گرام ہے۔ کیا وجہ؟ پسند نہیں ہے سبزی؟ ہاں، ہمارا ڈائٹ یا ہمارے پیٹرن ایسا یہ نہیں ہو نہیں ہے۔ سکتا نا کہ ہم اسے اچھا پکا نہ سکتے ہوں، سبزی کو اس طرح پکاتے ہوں کہ بھی جی وہ مزہ نہ دیتی ہو، بالکل اور پھر ہم جو ہے وہ مسالے کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں، ایکچول سبزی کا ٹیسٹ نہیں پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دنیا کا سب سے سستا ترین جو سورس ہے نا منرلز اینڈ وائٹامنز کا، جو کہ ہماری باڈی تیار نہیں کر سکتی اور بہت ضروری ہے، اور وہ سبزیاں اور فروٹس ہیں۔ پرٹیکولرلی یہ جو کووڈ کا سینیریو بنا ہے، ابھی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی رانا صاحب سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ مینشن کر رہے تھے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی کہ کہاں پروڈیوس ہو رہی ہے، میری پلیٹ تک آ رہی ہے، مجھے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تناظر میں اب تھوڑا سا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ آگے ہم بھی دیکھتے ہیں ریڈیو پر بھی لوگ سلاد کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سلاد کی ایک پلیٹ بنا کے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اس طرف رجحان ہے۔ اچھا، پہلے تو ہمیں سبزیاں نا بڑی سستی دستیاب ہو جاتی تھیں، تو شاید سبزیوں کی اہمیت نہیں تھی۔ اب سبزیاں اچانک پچھلے 1-2 سالوں سے بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، اور سلاد کے آئٹم، خاص طور پہ بند گوبھی، شلجم، گاجر، یہ چیزیں بھی بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ ہمیں تو دھنیا اور ہری مرچ تو مفت میں مل جاتی تھی، لیکن اب وہ بھی پیسے سے ملتی ہیں اور بعض اوقات بڑی مہنگی ملتی ہیں۔ شاید اس وجہ سے بھی ان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہو اور ہم اس طرف راغب ہوں۔ جو چیز آپ کو آسانی سے مل جائے نا، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ رانا صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں۔ جی رانا صاحب، آپ کب سے کاشتکاری کر رہے ہیں؟ 35 سال ہو گئے۔ 35 سال سے؟ اچھا، سبزیوں میں کیا کیا اگاتے ہیں؟ گاجر اگاتے ہیں سر، مرچ اگاتے ہیں، گوبھی اگاتے ہیں، آلو اگاتے ہیں۔ اچھا، ساری سبزیاں ہمارے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی یہ سبزی اگانی ہے، اس کا نرخ اچھا ملے گا، یا بس اللہ توکل کر کے اگا دیتے ہیں اور پھر؟ سر یہ جو زراعت ہے نا، یہ اللہ توکل والی بات ہے۔ نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کی پیداوار اللہ توکل ہے۔ ایک جیسے اب گندم کسی نے اگائی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ 1950 روپے بند تو بکے گی نا، تو آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے ٹماٹر لگایا، پتہ نہیں یہ 5 روپے کلو بکتا ہے یا 50 روپے کلو بکتا ہے، یہ کوئی اندازہ ہوتا ہے آپ کو؟ اس میں سر جو بڑا ایشو ہے نا سر، میں سمجھتا ہوں ہمارے 4 صوبے اور چاروں کے مختلف موسم ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے پاس جو اپنا آ رہی ہے، گوبھی آ رہی ہے، شلگم آ رہا ہے، گاجر آ رہا ہے، جو اگیتی آئی ہے وہ بلوچستان سے آئی ہے۔ ایسے سندھ کا موسم اور ہے، خیبر پختون کا موسم اور ہے۔ جب ہمارے پنجاب سے شروع ہوتی ہے نا، جو ہماری روایتی سبزیاں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ریٹ آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ ٹنل فارمنگ آ گئی ہے سر۔ ٹنل آپ بھی فارمنگ کر رہے ہیں ٹنل فارمنگ؟ میں نے بھی کی ہے سر۔ اچھا، اس سے سر خرچہ تو زیادہ ہے، لیکن اس کی آمدنی بھی بہت زیادہ ہے۔
आमदनी भी ज़्यादा है। अच्छा, जी सर। तो अब लोग उस तरफ चले। अब आप रिवायती काश्तकारी कर रहे हैं या टनल फार्मिंग ज़्यादा कर रहे हैं? प्लीज, अब हालात ऐसे हैं कि आप तो रिवायती कर रहे हैं सर आजकल। अच्छा। उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा टनल। अब तो पैसे वैसे अच्छे मिल रहे हैं, सब्जियों के पैसे सर रेट बड़े अच्छे। हम तो खरीदने जाएं बाजार से तो आजकल गोभी भी 100 रुपए किलो, जो सर आप जब हम जाके बेचते हैं ना मंडी में, तो हमें वो रेट नहीं मिलता जो जब आप लेने जाते हैं। इसलिए तो मंडी वालों को बुला लिया मैं है। आपको यकीनी बात कर रहा हूँ कि वो रेट से पूछते हैं ना जी, राहिल साहब, ये तो शुरू ही शिकवे से काम हो गया ना जी, कि राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम जाके अपनी सब्जी मंडी में बेचते हैं तो अच्छे पैसे नहीं मिलते। अच्छा, ये हमें वाकई ये समझ नहीं आई कि काश्तकार अपनी जगह पर रो रहा है, रिटेलर अपनी जगह पर रो रहा है, कि वो कहते हैं कि जी मेरी सब्जी के पैसे जो है मुझे अच्छे नहीं मिलते, और जो कंज्यूमर है, जो आम शहरी है, वो रो रहा है कि जी सब्जी कोई उसकी इस्तात भी नहीं रही। तो ये पैसे कई, ये सारे आप ही इसमें दरम्यान में ले लेते हैं, जाता है कहाँ है पैसे? जी, कुछ शिकवा तो इनका ठीक है कि जब ये मंडी बेचने के लिए आते हैं तो इनको वो पैसे नहीं मिलते जो ये एक्सपेक्ट कर आ रहे होते हैं, और ये बात भी ठीक है कि जो रिटेलर है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो जो इन सारे चीज़ों के दरमियान में जो जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है या जिसके ऊपर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, वो प्राइस जो ये लोग कंट्रोल उसको देखने की ज़रूरत है। वो तो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहा है जी, प्राइस कंट्रोल तो कहीं नहीं। तो देखें, जब ग्रोअर हमारे पास फ्रूट लेकर आता है, कोई भी अपनी क्रॉप, कोई भी जिन्स लेकर आता है, चाहे फ्रूट्स हैं चाहे वेजिटेबल्स हैं, तो वहाँ पर इसकी ओपन नीलामी होती है। और अभी तो कुछ सालों से पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी जो हमारे कमिश्नर हजरात साहब हैं वो डेली विजिट कर रहे होते हैं, अपनी निगरानी में करा रहे होते हैं, निगरानी में उसकी ऑक्शंस करवा रहे होते हैं। अच्छा, एक राज की बात बता दें, आपका कमीशन कितना होता है? सर वेरी कर रहा होता है ना, कुछ देखें परसेंटेज कितने से कितने तक होता है? अच्छा, परसेंटेज ऐसे नहीं होता कि हमने इनको, चूँकि हम लोग इनके ऊपर बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इस सारे निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। ठीक है। मैं चूँकि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आड़ती हजरात को, तो मैं आड़तियों से जहाँ पर गिले शिकवे बहुत हैं उनके मसले मसाइल को भी समझने की ज़रूरत है। हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, हमें दूसरे एंड दूसरी पिक्चर, जो तस्वीर का दूसरा रुख है, वो हमें नहीं दिखाया जाता। तो आड़ती हजरात का दूसरा रुख तो ये है कि इस मुल्क में हर आदमी परेशान है। आप जिससे पूछ लेंगे वो कहेगा कि जी मेरे शिकवे अपनी जगह पर आप देखें, जी एग्जैक्टली मेरा हिस्सा साल हो रहा है जी। ऐसे चूँकि हम लोग जब इनसे कमीशन तय कर रहे होते हैं या परसेंटेज तय कर रहे होते हैं, वो बेस कर रही होती है कि हम इनके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। मतलब वो सौदा आप खरीद रहे होते हैं? नो, इन्वेस्टमेंट आप किस चीज़ की कर रहे हैं? हम इनकी ज़मीन के ठेके से लेके, बीज से लेके, खाद से लेके, इनकी उजरत तक जो है ना, मोर देन 80% जो है वो पैसे दे रहे होते हैं, पैसा दे रहे होते हैं, कर्जा दे रहे होते हैं। जी, कर्जा दे रहे होते हैं। फिर ये उसमें अखलाकी तौर पर बाउंड हो जाते हैं कि ये पैसा इन्होंने बिलफर्ज मेरे से लिया है, तो ये जो अपनी क्रॉप है वो मेरे पास लाकर सेल करेंगे। अच्छा, जब ये मेरे पास लाकर सेल करेंगे तो तब भी इनका इख्तियार रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कारोबारी मिजाज रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनका इख्तियार रहता है कि हम जब उसको नीलामी पे जाते हैं तो एंड पर जहाँ पर बिड ऑफर हमें ऑफ़र होती है, प्राइस एक ऑफ़र होती है, तो बिलफर्ज 100 रुपीज़ पर बॉक्स है। ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो लॉट है इसके अंदर बिलफर्ज 300 बॉक्सेस हैं या 300 बैग्स हैं, ये 100 रुपीज़ ईच बैग के साथ ही जा रहा है। तो हम इनसे फिर पूछते हैं कि तो इतने में देना या नहीं जा रहा है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब चूंकि वहाँ पर एक ना तो बेचने वाला एक बंदा होता है, ना खरीदने वाला एक बंदा होता है, ना ही ग्रोअर एक बंदा होता है। ये नंबर ऑफ लोग पर्सन उनको वारे आता है तो वो बेचते हैं, वारे नहीं आते। और ये हम अपनी सादी जुबान में कहते हैं कि ये पेट की जंग होती है। अगर मैं एक चीज़ की बोली 100 रुपये पे कर रहा हूँ और आपको वो 110 रुपये की वारे आती है, तो आप नज़र साहब को वो कभी भी 100 रुपीज़ की लेने की इजाज़त ही नहीं देंगे। आप कहेंगे नहीं जी, मुझे 110 रुपये का ख़रीद करके मुझे इसमें रोज़ी मिलती है, तो आप 110 की बात करें। इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। हम सब्जियों पर सारे पहलुओं पर बात करना चाहते हैं। एक सवाल ज़रूर है आपसे कि आप ये जो कर्ज देते हैं जी, इन पे परसेंटेज कितनी लेते हैं? देखें, परसेंटेज हम लोग लेते हैं अपनी सर्विस चार्जेस की, कि जो हम इनको सेल करते हैं इसका माल, उसके पैसे के ऊपर पैसा नहीं लेते। पैसे के ऊपर पैसा नहीं लेते। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पैसे के ऊपर पैसा लेते हैं। बिलफर्ज ये इन्होंने कहीं से भी पैसा ना उठाया हुआ हो,
تب بھی یہ کسی بھی آڑتی کے پاس جا کر سیل کریں گے پورے پاکستان میں تو وہ اپنی سروس چارجز لے گا جو کہ 3% سے لے کے پھر والیوم کے اوپر بات آ جائے گی, 3% سے لے کے 8% تک. میں یہاں رحیل کرام بھائی کی بات کاٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بھائی بتا رہے ہیں نا سر, ہمارا جو فارمر ہے سر وہ پابند ہو جاتا ہے, جیسے بھائی بتا رہے تھے بھائی یہیں بیچنی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. نہیں یہ پیسے کے اوپر پرسنٹیج ہے. اگر ہم نیٹ بیچیں نا سر, کوئی پیسہ نہ اٹھائے, اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے, اس کا ریٹ اچھا ملتا ہے, وہاں ہماری عزت ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ان کے پابند ہوتے ہیں, باندھے ہوتے ہیں, تو اس کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. دوسری ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ وہاں اوپن بولی ہوتی ہے. آپ یقین کریں بخاری صاحب, وہاں پہ بولی ہوتی ہے, یہاں کپڑا میں ہاتھ دیتے ہیں جی, ٹھیک ہے جی, یہ جی سودا تین ہو گیا. ہم جب بھنڈی ہم جا کے دیتے ہیں تو وہ جناب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو, کیسے بات ہوئی ہے, جتنے پیسے اور وہ بات ہو جاتی ہے. یہ مارکیٹنگ کے بڑے خوفناک ایشوز ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں جی مزید. پہلے ذرا تھوڑا سا سبزیوں کی پیداوار پہ بات کر لیں. ناظر صاحب آپ ایک تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو سبزیاں ہیں وہ کنونشنل طریقے سے جس طرح روایتی طریقہ ہے اسی طرح کاشت ہو رہی ہیں, یا ٹنل کی طرف بھی رجحان آیا ہے, ہائیڈروپونک کی طرف بھی رجحان آیا ہے؟ یہ ویسے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہائیڈروپونک اور ٹنل اور روایتی کاشتکاری میں فرق ہے کیا؟ اچھا جی, پہلا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پودے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل ہم باہر کے موسم میں بہت انجوائے کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, چلو یار پارک میں آپ جائیں. ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ سبزیوں کے دو قسم کے کاشتکار ہیں. ایک وہ کاشتکار ہے جو کھیت میں سبزیاں اگا رہا ہے, ایک وہ ہے جو گھر میں اس کو جگہ ملی ہے, کوئی سین میں جگہ ملی ہے, کسی گملے میں جگہ ملی ہے, چھت پہ جگہ ملی. یہ دونوں کاشتکار کے لیے جو آپ پیغام دونوں کے لیے ضروری ہے. ہم پودے کی بات کر رہے ہیں. پودے کو انوائرمنٹ چاہیے, جڑوں کا پودا کہتا ہے جی کہ مجھے وہ انوائرمنٹ دو جو تیرے سونے کے لیے بہتر ہے. آپ سائنٹیفکلی دیکھ لیں, ہمارے سونے کے لیے جو ٹمپریچر چاہیے وہ 20 کے اراؤنڈ ہے, 20 22 23. اچھا, جڑیں کہتی ہیں جی مجھے بھی انوائرمنٹ دیں ایسا. اور پھر جڑیں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں, ان کے پھیلاؤ کے لیے وہ کہتے ہیں جی کوئی ہرڈل نہیں آنی چاہیے. اچھا, وہاں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے, 20% ہوا جو ہے اس انوائرمنٹ میں موجود ہونی چاہیے, نرم زمین ہو. ہاں جی, نرم زمین ہونی چاہیے, پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے, پانی خشک نہیں ہونا چاہیے, ریگولر سپلائی ہونی چاہیے. بالکل آپ اس طرح دیکھ لیں, جو انسان اپنے ساتھ پانی کی بوٹل رکھتا ہے اس کے کبھی سردیوں میں ہونٹ نہیں پھٹیں گے, اور جو نہیں رکھتا اس کے ہونٹ پھٹیں گے. وجہ یہی ہے کہ پانی کی کمی ہوئی. آپ نے انٹیک چاہے جتنا مرضی لیا, پودے کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, پودا چاہتا ہے مجھے ریگولر چیز دیتے جاؤ, اور ایریل جو انوائرمنٹ ہے اوپر والا, ٹھیک ہے, اس کی بیس پر دو مطلب یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں اس کو پودے کو میسر ہوں جس طرح انسان کو ہم فراہم کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, اب یہ ٹنل, ہائیڈروپونک اور روایتی کاشتکاری میں فرق ہے؟ جی, میں وہی بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے پاکستان میں, پنجاب کے اندر جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ تقریباً 60% موجود ہے. یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز سب سے زیادہ ہے, یہاں پر لوگوں کی ارننگ سب سے زیادہ ہے, یہاں پر لوگ ڈائیورسٹی میں جاتے ہیں, نیو چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے پورے, جس طرح رانا صاحب نے کہا, پورے پاکستان میں جہاں پر موسم اچھا ہوتا ہے وہاں سے چیز یہاں پر آتی ہے. ٹھیک ہے, لائک سندھ ہمارا جو ہے نا, سبزی جلدی سبزی پک گئی, پنجاب میں آ گئی, وہ سندھ سے یہاں پر آتی ہے. لیکن جو سبزی ہوتی ہے نا, اس میں پانی چونکہ زیادہ ہوتا ہے, زیادہ دیر آپ سٹور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے گندم کر سکتے ہیں, رائس کر سکتے ہیں, یہ خراب ہونے لگتے ہیں. جب وہ ہم اگر خریدنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو فریش چیز ہے نا وہ مجھے دو. ٹھیک ہے, جس کی کاسمیٹک لک ڈاؤن ہے وہ نہیں ہم پسند کرتے. میں ایک بریک لے لوں, جی جی, پھر آپ سے ٹنل اور جو ہائیڈروپونک ہے اس بات کریں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نظر صاحب سے بات کر رہے تھے, پوچھتے ہیں کہ ٹنل فارمنگ کیا ہے؟ اچھا, اب دو طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں. ایک وہ سبزیاں کہ جو سردی کا موسم پسند کرتے ہیں, آپ کی گوبھی ہوگی, گاجر, مولی, شلجم, دھنیا, آپ کی پالک. ان کے لیے آئیڈیل یہ کہ 10 کے اراؤنڈ رات کا ٹمپریچر اور دن کا 20 کے اراؤنڈ ہو, تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا. جیسے کہ مولی فجر کے بعد کھائیں, میٹھی ہوگی, پیداوار بھی اچھی ہوگی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا, دونوں چیزیں. اور اگر آپ دوپہر کے وقت مولی وہیں سے کھائیں تو آپ کو کڑوی لگے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ٹمپریچر. دوسری ہے سبزیاں جو ہے سمر میں آتی ہیں, گرمیوں میں. گرمی کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ٹمپریچر ان کے لیے 18 سے 20 ہو, ٹھیک ہے, 15 سے 20, جو آج کل موسم ہے. مطلب آسان لفظوں میں یہ ہو گیا کہ بے موسم کی سبزیاں یا ایسے سبزیاں جن کے لیے وہ درجہ حرارت موضوع نہیں ہوتا, تو ٹنل کے ذریعے ہم وہ درجہ حرارت کنٹرول کر لیتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں پودے کو آپ واپس آؤ. ٹھیک ہے, نومبر میں آپ کو لگاتے ہیں, اکتوبر میں لگاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ انوائرمنٹ دے دو. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہم ریلیٹیولی ڈیولپنگ کنٹری ہے تو ہم نے سمپل شاپر سے کور کر دیا.
देते हैं, ठीक शॉपर के अंदर लाइट जाती है ठीक है, और वहाँ पर अपनी एनर्जी डिसिमिनेट करती, वापस जाती, बाहर नहीं जा पाती, अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, अंदर मॉइस्चर भी चूंकि होता है तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो उसकी वो जो गर्मियों वाली सब्जी की रिक्वायरमेंट है, पूरी केला, हो जाती है। कद्दू, खीरा, मिर्च, टमाटर, वो पूरी हो जाती है। हाइड्रोपोनिक और टनल में कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है? हाइड्रोपोनिक्स जो है ना, ये कि ज़मीन नहीं है आपके पास, आप पौधे की जड़ों की रिक्वायरमेंट को समझ गए कि इसको पानी चाहिए, साथ खुराक चाहिए, इसको हवा चाहिए, कार्बन चाहिए, आप वो पूरी करते रहते हैं बगैर ज़मीन नहीं है आपके पास? नहीं, ज़मीन नहीं है। तो क्या हवा में पौधा उगाते हैं, क्या करते हवा में भी उगा सकते हैं उसको, एरोपोनिक कहते हैं, आप शावर करते रहते हैं हैं? अच्छा, जड़ों पर, और जड़ों की जो डिमांड है वो उठाती रहती है। कमर्शियल बुनियादों पर भी हो सकती जी, पूरी दुनिया, पूरा आपका मिडल ईस्ट इसके ऊपर है। है। सब तजर्बा किया कभी आप? हाँ जी, इनकी देखी ऐसा तजर्बा नहीं किया, तजर्बा करके देखे ना, ये बड़ी डिफरेंट सी बात है। यूनिवर्सिटी का, लेकिन हम नहीं किया। हम तो देखे ना, आम सर इसको नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकते, आमद भी नहीं लगा सकता। ये आसान इजी नहीं है, वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है, पूछे इनसे, वहाँ तो जूते उतार के जाना पड़ता है, और बड़ी वहाँ पे सेफ्टी है नहीं, बड़ा। वो तो इसलिए कि देखे ना जी, सफाई सुथराई का निज़ाम है। हमारे यहाँ जो मैकेनिक बैठा होता है पूरा मोटरसाइकिल खोल कर एक तसले में इकट्ठा कर देता है, बाहर तो जाहिर है वो भी दस्ताने पहन के खड़े होते हैं, सफाई वाला मामला तो अलग है। लेकिन ओपन और बंद से एक बड़ा फर्क है सर, देखें ना, अच्छा, हमारा एक माहौल ओपन खुला है, ये कर सकते हैं तजर्बा हाइड्रोपोनिक जी, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 है प्रोटेक्टेड फार्मिंग, टनल फार्मिंग है, या हाईटेक ग्रीन हाउस है। दूसरा ये है कि आपने रवायती लगा ली, वही रवायती सब्जियां उसी मौसम के अंदर, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपने ज़मीन की बजाय किसी और, लाइक कोकोनट क्वायर है, या आजकल पीट माउस आता है, या सिंपल पानी में आप लगा देते हैं, जैसे मछलियों के लिए वो एयर पंप लगा देते हैं, वो हवा देते जाए पानी, जैसा कि तो ये वाइबल भी होगा, इस पे तो बड़े अखराजात जी बिल्कुल जी। जैसे जैसे कंट्री आप देखें ना जी, पाकिस्तान वही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फ्यूचर की खुराक की डिमांड कैसे पूरी करनी है? अच्छा, ये आपको तजर्बा करवाएं तो आप उगाना चाहेंगे या इंशाल्लाह लगाएं। लेकिन सर मैं इससे कहूँगा कि इससे बेहतर ये कि हम घर सब्जियाँ उगाएं, गमलों में लगाएं, शीट में लगाएं, हमारे पास ज़मीन तो सामने सब कुछ है सर। ये एक मुश्किल वो है सर, देखें ना, ठीक है, इजी काम क्यों ना करें सर, घर घर में आप गमले लें, सब्जी का बीज दस्तयाब है, महकमा ज़राअत भी देता है, बाहर से मिल जाता है, सस्ता बीज है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हमारी कौम को चाहिए कि हर घर में, हम जहरीली सब्जियाँ खा रहे हैं, तो इसे क्यों ना कि हम घर घर सब्जी लगाएं, उससे सेहत भी अच्छी है और फ़ायदा भी है, बचत भी है। ये जहरीली सब्जियों पे भी बात करते हैं, राहिल साहब से पूछ लेते हैं कि राहिल साहब, ये जो टनल फार्मिंग की सब्ज़ी है और रवायती फार्मिंग की सब्ज़ी, ये जब आती है आपके पास तो आपको फ़र्क का अंदाज़ा हो जाता है कि ये टनल की है? और दूसरा ये है कि इसकी जो फिर कीमत का तयन है वो भी मार्केट करती है या कोई डिमांड एंड सप्लाई करती है, या आप इस पर कोई कंट्रोल करते हैं? जी, एक तो आपने 3 सवाल इकट्ठे कर लिए ना। पहला सवाल तो ये है कि रवायती और टनल फार्मिंग, ये बहुत कम ऐसा होता है कि रवायती भी आपकी क्रॉप मार्केट में सेम टाइम पे आई हुई हो, टनल भी एक टाइम पर आई हुई हो। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, अगर कभी आ भी जाती है तो वो उस ओरिजिन की नहीं होती। बिलफर्ज आजकल हमारे पास खीरा आ रहा है, वो टनल का आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो किसी जोन में वो खीरा फ्रेश भी तैयार हो। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर वो किसी और जोन में आ रहा है, किसी और ओरिजिन का आ रहा है, तो उसकी जो, जैसे फरीद साहब ने बात कही कि उसकी लुक अच्छी नहीं होती, उसकी फ्रेशनेस नहीं होती, तो वो जो है फिर चीप प्राइस पर बिकती है। अच्छा, तो दूसरी चीज़, जैसे आपने अब दूसरा सवाल जो आपने किया कि प्राइस कंट्रोल करना, और ये है मोर देन 98% ना तो आड़ती के इख्तियार में ये है, ना ही ग्रोअर के इख्तियार में ये है कि वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइस कंट्रोल कर ले, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं आपकी बात के हवाले से कि हमारे सामने ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ाना बड़ी तादाद में फ्रूट और सब्जियां ख़रीदते हैं, खुद अपने पास ले जाते हैं, वहाँ रेडियाँ बनवाते हैं और फिर रेडियाँ आगे ठेके पे देते हैं। देखें, वो तो कंट्रोल हो रहा है, निज़ाम तो सारा, अपनी प्राइस भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखी है। देखें, वो लिमिटेड है। अगर आप मंडी का वॉल्यूम देखें और उन लोगों का वॉल्यूम देखें तो शायद वो कुछ % हो, यानी कि एक सिंगल डिजिट में भी नहीं आएगा वो, एक % का जो है ना। बिलफर्ज अगर आप मंडी में आएँ तो अगर आजकल हम सेब की बात करें
تو وہ ایک ایک آڑتی جو ہے نا وہ 2,000 3,000 4,000 باکس پر ڈے کا سیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے اگر انار کا آج کل سیزن چل رہا ہے تو آپ آئیں تو ایک ایک آڑتی 2 3 گاڑیاں سیل کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کے نیچے وہ اس 2 یا 3 گاڑیوں کو 100 جو اس کے بائر ہیں وہ ان کو دے دیتا ہے, 200 بائرز کو دے دیتا ہے, تو آپ وہ دیکھیں کہ پھر پر پرسن کیا پرسنٹیج نکلتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز دیکھیں نا, یہ آپ کے خیال میں جو کوئی بھی چیز ہے, سبزی ہے یا پھل ہے, اس کی آمد اور اس کی فروخت یہ تعین کر رہا ہے پرائس کا نا, ایسی ہے نا جی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تعین کر رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا وہ سبزی اور پھل بھی مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے, بے تحاشا موجود ہوتا ہے, لیکن پرائس بھی اس کی ہائی ہوتی ہے, وہ نیچے نہیں آ رہی ہوتی, خراب ہو رہا ہوتا ہے, گل سڑ رہا ہوتا ہے, لیکن پرائس جو ہے وہ اپنی جگہ پر سسٹین کر رہی ہے. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ہمارا اینڈ یوزر جہاں سے لے رہا ہوتا ہے, اب منڈی کا اور عام مارکیٹ میں جو اینڈ یوزر جہاں سے لے رہا ہوتا ہے, جو ہماری عام شاپس ہیں, ہمارے محلے کی ہیں یا مارکیٹس کی جو شاپس ہیں, وہاں پر منڈی کے پرائس میں اور وہاں کی پرائس میں مور دین 50% کا ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آڑتی حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس کو مینیج نہیں کرتے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کنٹرول نہیں کرتے. ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے مال کی اپ ٹیک کروانی ہے, انہوں نے مال کو نکاس کرنا ہے, کیونکہ اگر آج ان کے پاس 1,000 باکس کسی بھی چیز کا آیا ہے تو ان کے پاس کل بھی آ جائے گا. تو وہ اگر 1,000 باکس کے اوپر اپنی ساری انرجی اور فوکس رکھیں گے, ہولڈنگ نہیں کرتے. جی, یہ جو کولڈ سٹوریج ہے جی, ان کو آڑتی مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا یہ تھرڈ پارٹی ہے؟ اب دیکھیں اس کے مور دین جو پریکٹسز چل رہی ہیں, وہ جو کولڈ سٹور کے جو آنرز ہیں وہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. اب کولڈ سٹوریج کے اندر آپ آلو رکھ سکتے ہیں, آپ سیب رکھ سکتے ہیں, اور یہ جو چھوٹی موٹی سبزیاں ہوتی ہیں نا, یہ فار دا ٹائمنگ 2 دن کے لیے, 1 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 4, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے کولڈ سٹوریج کا یہ بھی ڈیکڈز پرانا ہے, ہم اس کے اوپر گئے ہی نہیں ہیں. ابھی کولڈ چین کے اوپر ہم باتیں کرتے ہیں, یونیورسٹیز کی حد تک بھی باتیں کرتے ہیں, سٹوریج سے نکال کے آپ نے مارکیٹ تک لے جانا ہے, اسی میں خراب. اور میں یہاں پر ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا, علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے, وہ ہر جو بھی ہم لوگ ہیں, جو بھی چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے یہ گروور ہیں, وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتے ہیں اور ہم اس کو کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پر اڑنا, منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. سر جو دنیا میں ماڈرن ٹیکنیکس چل رہی ہیں, ہم اس کی اڈاپٹیشن کے اوپر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, نہ فارمر آ رہا ہے, وہ تو ہر شعبے میں یہی سوچ جی, رہا ہے. تو وہ اب وہ جب وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر مسئلے مسائل آ رہے ہیں. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو میکنائزڈ ہے, جو پرائس کنٹرول کا, اس کو دیکھنے, یہ بھی تو سر مور دین 100 ایئرز پرانا ہے نا سر. ہم نے اس کے اندر بھی تو جو آج کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, ہم نے اس کے اوپر بھی تو کوئی کام نہیں کیا. اچھا, ایک چھوٹا سا یہ سوال پھر میں نظر صاحب کی طرف آؤں گا. یہ جو چپس کی انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے, سارے بڑے بڑے جو برانڈز ہیں وہ بھی چپس, یہ آلو مقامی مارکیٹ سے خریدتے ہیں یا باہر سے؟ جی بالکل, آپ کے ایک بہت بڑا برانڈ ہے جو ہر بچہ بڑے شوق سے کھاتا ہے, وہ مقامی برانڈ, مقامی جو گروور ہیں ان سے خرید رہے ہیں. ایک خاص ورائٹی ہے, اس کو بائی کیا جاتا ہے ان کو, بلکہ وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے وہ کمپنی ان کے ساتھ. آلو جو ہے وہ بڑی عام آدمی کا کھانا ہے نا جی, وہ ہر کسی سبزی میں اس کو ایڈ کر کے بنا لیتا ہے, گوشت میں بنا لیتا ہے. آلو کی پرائس اگر اپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ شہری کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اس میں تو ہولڈنگ بھی ہو سکتی ہے, آلو اسٹور بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, اس کی ہولڈنگ بھی ہو رہی ہے, مافیا بھی انوالو ہے اس میں کہ کٹھا لے کے رکھ دیتا ہو اور پھر ایسا ایسا نکالتا. یہاں پر ہر بندہ مافیا ہے, چاہے وہ گروور ہے, چاہے وہ آڑتی ہے. سر وہ ہر بندہ ہے. آڑتی کہتا ہے کہ جی وہ جو آج 100 روپیز کا بیگ بک رہا ہے سپوز, وہ اگر میں اس کو 2 مہینے کے لیے ہولڈ کروا لیتا ہوں تو شاید یہ کوئی 300 پہ چلا جائے گا. گروور بھی یہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ ایسا ہی ہو جائے گا, وہ مجھے 300 کی جو ہے نا اس کے اندر جو میری سیل ہے وہ میرے پاس وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ پہ ہم لوگ, چونکہ ہمارے پاس سر آپشنز نہیں ہیں, ہم روٹیشن کی پالیسی کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے. اب بہت سارے گروور حضرات ایسے ہیں جو سال میں صرف 2 کراپ کرتے ہیں. یہ تھینکس ٹو بھی ہماری جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں, جتنے بھی ہمارے نظر فریض صاحب جیسے انوویشن دی ہے انہوں نے, نئے راستے دکھائے, نئے راستے دیے ہیں انہوں نے. رائی صاحب مزید بات کرتے ہیں, ذرا پیداوار پر ہم آ جائیں اور نظر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک پہلو انہوں نے اٹھایا کہ جو دنیا میں میکنائزیشن ہو رہی ہے ایگریکلچر میں,
تو کیا سبزیوں میں بھی جو ہم دنیا بھر میں جو جدید طریقہ کاشت ہے اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں یا وہی کنونشنل ہے جس طرح ہم 100 سال پہلے اگا رہے تھے سبزی آج بھی ویسے اگا رہے ہیں؟ بالکل آ رہے ہیں. سیڈ مارکیٹ میں بہت بڑی چینج آئی ہے. اچھا. پروڈکشن بہت آیا ہے. سیڈ اب سارا ہائیبریڈ ہے جی سبزیوں کا. موسٹلی کہاں سے آتا ہے بیشتر؟ یہ موسٹلی زیادہ تر تو ہمارا لوکل بھی ہے, باقی موسٹلی انڈیا سے, لوکل ہے. چائنا سے. جی جی. آپ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی ہماری یونیورسٹی کے بھی ایک دو جو پرٹیکولرلی کس سبزی پہ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ انڈیا کے ساتھ پرابلم ہوا تھا تو سیڈ کمپنیز کے لیے چیلنج ہوا امپورٹ کرنا. اچھا. تو اس تناظر میں انڈسٹریل کولیبریشن کے ساتھ کام شروع ہوا ہے. برنجل کے اوپر ہے, کریلے کے اوپر ہے, اور اسی طرح مرچ کے اوپر ہے, جرم پلاز منگوایا جا رہا ہے. تو اس پر جو ہے نا وہ کام شروع ہو رہا ہے. سپیڈ بریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سال میں جہاں پر آپ ایک کراپ لے سکتے ہیں, سائنٹسٹ 2 سے 3 کراپ لے کر اس کو فاسٹلی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کی فیز میں جانا. تو ابھی بہت بڑا جینومک سینٹر ہمارے یہاں اپروو ہو گیا, اس کی کنسٹرکشن شروع ہونے لگی ہے. اچھا. انشاءاللہ وی آر ہوپ فل. تو ریسرچ میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ایکسٹینشن یا حکومت کے جو دیگر ریسرچ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہے کہ آپ؟ بہت اچھا. اچھا, یہی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. یہ ملتان میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی بنی اس کی خوبی یہی ہے, اور ہمارے وائس چانسلر صاحب کا ویژن یہی تھا. انہوں نے کہا جی یہ ایگریکلچر کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فارچونیٹلی خوش قسمتی سے جتنے ایگریکلچر کے ادارے ہیں وہ بھی ساتھ ہی موجود ہیں, اور ہمارے بالکل ان کے ساتھ کولیبریشن ہے, بڑا ہی اسٹرانگ کولیبریشن ہے. ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ جی بالکل. ہماری جتنی اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے ہم ان سے کرواتے ہیں, ان کو جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت کمال کا ماڈل ہے جو ملتان میں اور ساؤتھ پنجاب میں ہونے جا رہا ہے. ہم فرٹیلائزر پہ بھی بات کریں گے, اور جو خاص طور پہ نیچرل فرٹیلائزر ہے اس کی اہمیت پہ بات کریں گے, لیکن کیونکہ بیج کا معاملہ اہم ہے میں ذرا رانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں. رانا صاحب کاشتکار ہے. رانا صاحب آپ بیج کہاں سے لیتے ہیں سر؟ میں سبزیوں کا بیج صحیح بات پوچھو نا سر, اس وقت بڑا جمپ آیا ہے ہائی بریڈ اور عام روایتی بیجوں میں. ہمارا جو فارمر ہے سارا ہائی بریڈ پہ چلا گیا, اس کی پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیسی لگا لیں. نہیں, بیج آپ کو آسانی سے دستیاب ہے, ہائیبریڈ بیج جس چیز کا چاہیے وہ مل جاتا ہے, لیکن بڑے مہنگے, بہت مہنگے بیج ہیں. مثال کے طور پہ 10 گرام کا آپ مرچ ہم لگا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. 10 گرام کا بیج جو ہے 2500 روپے کا ہے. اچھا جی, آپ خود سوچیں 10 پیکٹ ایکڑ پہ لگیں گے, اور 10 گرام کے پیکٹ کا 2500 روپے ریٹ ہے. اس طرح سارے سیڈ جتنے بھی ہیں آپ, اور ہائی بریڈ نے سارے ان کو بہت پروڈکشن دی ہے. نہیں, آپ جب سیڈ لینے جاتے ہیں تو عام دکانوں سے ملتا ہے یا حکومت کا کوئی ادارہ بھی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے؟ ہمارے حکومتی ادارے بہت ہیں, ریسرچ ہیں, یونیورسٹی ہیں, لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے. صحیح بات تو یہ ہے. میں ادھر آج ہم لوگ باہر سے سارا تھائی لینڈ سے باہر سے بھی اگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیسی مکئی لگا لیں, آپ ہائی بریڈ لگا لیں, ٹھیک ہے, تو بہت فرق ہے سر. آپ کوئی اگر مقصد بات ہے تو کر لیں. جی میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈائیورسٹی کو پسند نہیں کرتے. جیسے انہوں نے کہا تبدیلی جو ہے 10 گرام کا سیڈ جو 2500 کا پیکٹ ہے وہ ایک پرٹیکولر برانڈ کا ہے, ایک خاص کمپنی کا ہے. اچھا, اس میں اب اس سے ہم ہٹنا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ہائیڈروپونک میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں 5-7 سال 10 سال بعد چاہیے ہوگی, جب ڈیمانڈ آئے گی کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت تک سارے پیرامیٹر جو ہے نا وہ ڈیولپ, نیا تجربہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. بریک لے لیں, جی سب سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک. ویلکم بیک. ناظرین, نظر صاحب سے بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کاشتکار جو ہے وہ تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جس طرح کی روایتی کاشتکاری کر رہے ہیں آج بھی وہی کر رہے ہیں. تو کیا وجہ, کیا آپ نے اس پہ کوشش تو کی ہوگی کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ تبدیلی کیوں اس کے لیے راضی نہیں ہوتے؟ جی کیونکہ وہ رسک لینا نہیں چاہتے. اچھا, پوزیشن میں نہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایتھکس نہیں ہے. مطلب جو اگر ایک کمپنی جو ہے ریناؤن نہیں ہے یا اس کے کمپٹیٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اگر وہ کسی وجہ سے ایشو آتا ہے تو اس وجہ سے فارمر کا نقصان ہو جائے گا, کمپنی ذمہ داری نہیں لیتی. اچھا جی, میں ایک مثال دوں گا کہ ابھی ہمارا ایک ایکسپیریمنٹ تھا,
उसमें एक केमिकल हमें गलत मिल गया, उस एक केमिकल की वजह से हमारा 2 महीने की मेहनत ज़ाया हो गई। अच्छा, हाँ, तो अब हमने उस जो कंपनी को है, मैंने तो काश्तकार भी इसलिए परेशान होता है कि मैं कोई नया तजर्बा करूं। अब वो तो जो किसी रफड़ में पर्टिकुलर फंसा। एक कंपनी का जब सीड है तो वो डिमांड एंड सप्लाई की बात आ गई। जब डिमांड बढ़ती है तो रेट अप चला जाता है, और किसान जो है उसको पता है कि मैं इतना पोटेंशियल ले लूंगा, ठीक है, इस मुझे पता है कि अगर मैं नई ज़मीन है तो इसी मिर्च को मैं 80 मन उठा लूंगा, तजर्बा करूं तो पता नहीं वो 20 मन आ जाए, पता नहीं कैसा आएगा। राइस तो साहब इस को शामिल तनाजुर करते में जो है ना राइस साहब, चीज़ें जो अच्छा है, ये बड़ी अजीब सी बात आपने बताई कि जी काश्तकार वहाँ अपनी फसल उगा रहे और पैसे आपके लगे हुए हैं उसमें, तो आपका दिल भी वैसे ही धड़क रहा होगा। मौसम खराब हुआ तो आपने कहा यार पैसे डूब मिल बिल्कुल जाए, ऐसे उसकी पैदावार अच्छी होगी तो आपको फायदा होगा। तो ये वैसे ही काश्तकार जब आपके पास आता है फसल उगाने के बाद, फसल तैयारी के मरहले में होती है, सबसे ज्यादा रोना किस चीज़ का होता है? बीज का, खाद का, स्प्रे का, या कोई और इशू? सबसे ज्यादा रोना उसकी परेशानी किस चीज़ से होती है? ऐसा है जनाब के इंसान की फितरत डेवलप होगी हुई है, वो कभी भी अपनी कमी कोताही को ऑन नहीं करता। अच्छा, वो हमेशा कोशिश ये करता है कि वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसके ऊपर डाले कि जनाब में जो ये जो लॉस है ना, ये इस वजह से हो गया है, इस वजह से नहीं हुआ। तो देखें, बदकिस्मती से हमारे साथ मसला ये है कि हमने एग्रीकल्चर को कारोबार के तौर पर नहीं लिया। हमने इसको आप ऐसा कह लें कि हमारी सेकंड चॉइस है ये, ठीक है। उसकी वजह से हम जो है ना, हमारे फिर मसले मसाइल में इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी नहीं हुई, ठीक है। जिन लोगों ने इसको सही तरह से ऑनरशिप के साथ बिजनेस में आए, उन्होंने ग्रो किया है। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, नज़र फरीद साहब भी बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। तो जब हम सर इसको मतलब पूरे दिल के साथ, पूरी तवानाई के साथ अगर काम किया है तो उसके रिजल्ट्स आए हैं। जी, अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं आड़त कर रहा हूँ, मैं पूरे साल में किसी एक कमोडिटी के साथ नहीं चलता। ठीक है। अगर 12 महीने हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 10 कमोडिटीज़ का सीज़न कर लूँ। ठीक है। उस 10 के अंदर से मुझे कोई 6-7 चीज़ें से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है, कोई 2-3 सीज़न ऐसे होते हैं जो मैं लॉस कर जाता हूँ। तो एट द एंड जब हम साल को क्लोज़ करते हैं, ईयर हमारा एंड होता है, तो हम किसी ना किसी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी में ही होते हैं। ठीक है। हमारे ग्रोर के साथ ये मसला होता है कि वो एक ही चीज़ के ऊपर पूरे साल का फोकस किए बैठा होता है। अगर उसमें प्लस माइनस हो गया तो फिर उसकी सारी कैलकुलेशन ए टू जी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, आप बाहर भी देखें, आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने जॉइंट वेंचर एक के साथ किए हुए हैं, ठीक है। फिर मल्टी क्रॉपिंग है, दुनिया में कामयाब मॉडल हैं, हमें वो अडॉप्ट करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये बताएं, और ये एक हम ये प्रोग्राम करते हैं ना जी, लोगों को रास्ता भी दिखाते हैं कि भाई इस शोबे में कारोबार की गुंजाइश है, हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है, उनको भी इस तरफ आना चाहिए। हमने ये देखा है आड़तियों के बाहर जो है वो फड़िए भी बैठे होते हैं, और वो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के वहीं से चीज़ खरीदते हैं और बेच के आ जाते हैं। आपके ख्याल में वो इतना कमा लेते हैं कि गुजारा उनका हो जाता है? डे टू डे इशू है ना जी। देखिए जी, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आड़ती हजरात हैं वही आप कह लें कि इन्वेस्टर होता है, चाहे अच्छा, वो ग्रोअर के लिए भी, ठीक है। और ये जितना भी निज़ाम चल रहा है, चाहे आपकी मोहल्ले की शॉप्स हैं, चाहे मार्केट्स हैं, ये इनको आड़ती ही इनको क्रेडिट लिख रहा होता है। इधर कोई गुंजाइश है बेरोजगार आदमी के लिए, वो आए और जी बिल्कुल, बड़ा पोटेंशियल है जी। आज से 10 साल पहले, मैं 2 दिन पहले अपने वालिद साहब से जिक्र कर रहा था, हम ट्रैवल कर रहे थे शहर के अंदर, तो मैंने कहा ये जितने रेडियाँ और ये ठेले लग गए हैं, क्या 20 साल पहले भी, 30 साल पहले भी इतने होते थे? उन्होंने कहा कतई इतने नहीं होते थे। तो डेफिनेट पोटेंशियल है इसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और हर इसके अंदर जो है ना वो हिस्सा बकदरे जुस्सा। ये बताएं कि हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो देसी चीज़ें हैं ना, उनकी बड़ी डिमांड भी होती है, लोगों की ख्वाहिश भी होती है। थोम लहसुन है, चाइना से भी आ रहा है, लेकिन अभी भी हम देसी डिमांड करते हैं। प्याज है, वो देसी होना चाहिए। दाल चने की लेनी है, देसी दाल हो, ज़्यादा मज़ा देगी। तो ये फ़र्क जो है, ये आपकी फ़रोख्त में भी महसूस होता है? लोग अभी डिमांड करते हैं कि देसी चीज़ हो? डिपेंड कर रहा होता है कि जी अगर मार्केट में शॉर्टेज होगी तो हर चीज़ बिक जाएगी। अच्छा, अगर मार्केट में ओवर सप्लाई चीज़ें हुई हैं, वो एक, फिर क्या पहले बिकेगी? फिर जो है जो ज़्यादा खूबसूरत होगी। अच्छा, ठीक है, प्रेजेंटेशन का अभी भी जो है रोल है, डेफिनेट वो जल्दी बिकेगी। ठीक है,
تو پھر اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہمارے ایکسپیرینس میں چیزیں آئی ہیں جو ہائیبرڈ جو جی ایم او سیڈ سے جو بھی ہم پروڈیوس لے رہے ہوتے ہیں ان کی شیلف لائف قدرے کم ہوتی ہے اچھا کمپیریٹیولی جو ہمارے دیسی بیج ہیں ان کی اس زندگی سے جو لمبی بھی ہم ہوتی ہے۔ پروڈیوس لے نظر رہے صاحب سے ہوتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اس میں جی نظر صاحب یہ معاملہ میں نے اس لیے اٹھایا کہ یہ ٹیسٹ کا مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے وہ روایتی ذائقے کے عادی ہیں، آج بھی کہتے ہیں جی وہ دیسی گندم ہو تو اس کے کھانے کا مزہ آئے گا، دیسی چیزوں کا مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی سبزیوں کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ بہتر کیا جائے؟ ہائیڈروپونکس میں لاسٹ ایئر جو ہے نا پہلا فوکس ہمارا ٹیسٹ تھا۔ جب ہم ٹیسٹ پر جاتے ہیں مطلب اس کی مٹھاس ہے یا جو بھی ہے تو برکس پودے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پر 1.5 فروٹ تیار ہونا ہے وہاں پر آپ 1 کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو لیکن ہم نے باقاعدہ جتنی آپ کی فوڈ چینز ہے ملتان کے اندر ہم نے کوشش کی ہے لیکن نہیں اس طرح۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوانٹٹی چاہیے، کوالٹی پر نہیں ابھی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، یہ بتائیں کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کو ہم روز جو ہے وہ میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جی سیوریج کا پانی سبزیوں کو لگایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیوریج کے پانی میں وہ سارے آرگنز شامل ہیں جو بیسیکلی نیچرل فرٹیلائزر ہے، تو یہ واقعی خطرناک ہے سبزیوں کے اگانے کے لیے یا پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس میں نا دنیا کی اگر بات کی جائے تو 2 رائے ہیں۔ کچھ سائنٹیفک سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اتنا امپیکٹ نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دا کہتی ہیں پرٹیکولرلی ان ایریاز میں جہاں پر کہ انڈسٹری کے جو ایفلوئنٹ ویسٹ ہے نا وہ آپ کے سیوج کے ساتھ شامل ہو گئے، اس کے اندر ہوتی ہیں ہیوی میٹلز، اور ہیوی میٹلز بھی جو ہے نا وہ کمپیٹ کرتی ہیں ہمارے جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں لائک کیلشیم۔ زمین تو چھلنی ہے، اس کو تو جو ہے وہ اس کو فلٹر کر دینا چاہیے اور اس میں پودے کو وہ ساری چیزیں لینی چاہیے جو اس کے لیے فائدہ نہیں 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 بالکل چھلنی نہیں ہے، اس کے اندر اس کا تو نیگیٹو ہے نا مطلب چارج ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو آ کر نیوٹرن نہیں ہے نا، آگے جس کی جتنی فوج ہے وہ زیادہ آ کر اٹیچ ہوں گے، اس میں سے پھر پودے نے اپٹیک کرنا ہے۔ اب پودا پہلے سلیکشن پر جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، آگے اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے، فار ایگزامپل آٹے میں نمک زیادہ ہو گیا، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، لیکن اس کی گروتھ تو بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ سبزی کا جو پودا جس کو سیوریج کا پانی مل رہا ہوتا ہے، چاہے اس میں کنٹامینیشن تو ہے ہی ہے لیکن وہ یہ جو انڈسٹریل ویسٹ بھی اگر شامل ہے پھر بھی اس کی گروتھ بڑی اچھی جی جی وہ آپ کی ایسینشیل نیوٹرینٹ کی جگہ وہ ہیوی میٹلز آ جاتی ہیں جو کہ ہم کنزیوم کرتے ہیں، کنزیوم کرنے کی وجہ سے ہماری ہیلتھ پر نیگیٹو امپیکٹ مراد یہ کہ ڈینجرس ہے جی، اس کو ہمیں اس جو ویسٹ ہے سیوریج کے سارے ویسٹ کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اس میں انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ شامل ہونے سے نہیں بچانا ہونا چاہیے اور ٹریٹ کر کے، ادروائز تو بینیفیشیل ہے نا جی جی لیکن ٹریٹ کر کے، پھر بھی ٹریٹ کر کے جی ٹریٹمنٹ جیسے پلانٹ لگائے ہیں تو وہ ضروری گندا پانی سبزیوں کے لیے۔ ہمارے پاس سر میں گندا پانی ہے، یہاں تو سارے ایڈجسٹڈ میں ایریا آپ میں کو بہت زیادہ گندا ملتان سے آپ چلے سے تقریباً 30 کلومیٹر تک یہ ساری نہروں کا گندا پانی جا رہا ہے۔ نہ صرف گندا پانی سبزی اگانے میں استعمال ہو رہا ہے بلکہ سبزی دھونے میں بھی سر دھونے میں وہی بات کر رہا ہوں، آلو اسی سے دھوتے ہیں، گاجر اسی سے دھوتے ہیں، یہ سارے شلگم اسی سے دھو رہے ہیں۔ گاجر تو آلو کا تو پھر چھلکا ہوتا جانا ہے، گاجر تو صاف بھی نہیں ویسے ہی آگے انہوں نے جوس سر نکال گاجر اور یہ مولی اور یہ شلگم یہ 3 چیزوں آپ روڈ پہ جائیں نا سر نہر پہ دیکھیں تو ہمارا جو فارمر ہے یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں زیادتی ہے، یہ جو چیز ہے کم از کم صاف پانی سے دیکھیں، ایک زہریلا پانی لگا رہے ہیں، دوسرا ہم اس کو پانی اسی سے دھو رہے ہیں، وہ جو کوئی زہریلا ہے اور اس سے ایڈ کرنا چاہیے۔ ویسے آپ نے وہ جو آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی کاشتکار ہیں ان سے پوچھا ہے کبھی آپ نے کہ یہ آپ جو سیوریج کا پانی استعمال کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے، وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں، وہاں پہ ٹویل نہیں ہے، وہاں پہ ایک سسٹم نہیں ہے، اس میں پیداوار بھی ڈبل ہو جاتی ہے اگر میں وہی کروں وہ گندے پانی سے صاف بات ہے ان کی پیداوار تو اچھی آ رہی ہے، اور وہ بکتا بھی ہے بڑا مہنگا سنا۔ لیکن اس کے اوپر سر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی پروجیکٹ ایسا ہے کہ اس کو جیسے بھائی بتا رہے ہیں نظر صاحب کہ اس کو پانی کو فلٹر کیا جائے اور یہ ہماری زندگی کے لیے بہت زہریلا نقصان دہ راہیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس دونوں قسم کی سبزیاں آتی ہوں گی، گندے پانی کی بھی صاف پانی کی، آپ کو کوئی اندازہ ہوتا ہے یا نہیں قطعاً اندازہ نہیں ہوتا، یہ تو فارمر کو ہی پتا ہے کہ جی وہ کیا کر کے لے کر آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں سبزی تو ایک جیسی نظر آنی ہے جی بالکل ایک جیسی، وہ تو جب آپ ٹیسٹ کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹھیک ہے، نہیں بالکل پتہ لگتا ہے۔ نہیں سر ٹیسٹ میں ضرور کہوں گا کہ دریائی رقبے کا اگر آپ کوئی شلگم مولی وہاں پہ کھائیں ٹھیک ہے، اور یہاں کے کیا بہت فرق ہے، گندے پانی کی جو سبزی گندے پانی اور صاف پانی کا بہت فرق ہے۔ اچھا تو یہ آپ کو ویسے زون سے تو اندازہ ہو جاتا ہوگا نا کہ اگر اس علاقے سے آ رہی ہے
جی وہ ہاں جی گندے بالکل پانی کی ہے اور اس علاقے سے آ رہی ہے جہاں گندا پانی دستیاب ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسے صاف پانی کی. یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا گروور کس علاقے میں کر رہا ہے، کیونکہ ہم ان کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ریگولر وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا پریکٹسز چل یہ رہی ہیں. آگے پاس آن کیوں نہیں کرتے یہ میسج؟ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گندے پانی کی سبزی ہے، یہ صاف پانی کی سبزی ہے، تو کم از کم صاف پانی کی سبزی بتا کے بیچی جائے، آگے ریٹیلر بھی جا کے بتا کے بیچے کہ یہ صاف پانی کی سبزی ہے. پہلے تو دیکھیں 10 روپے مہنگا لے لیں دیکھیں جو چیز لیکن یہ صاف پانی کی دیکھیں سبزی لے لیں. ہم تو آتے ہیں نا سر سیکنڈ نمبر پہ سر، جو گرو کر رہا ہے، جو سب سے پہلے زمین ٹھیکے پہ لے رہا ہے، وہ گندے پانی والے رقبہ ڈھونڈتا ہے، وہ 10-20 ہزار روپیہ ٹھیکہ زیادہ پے کرتا ہے کیونکہ اس کو فری کا پانی مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنی زندگیوں کے معاملات جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو وہ چلیں خود تو جواب جہاں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تو اس نے جواب دہ ہونا ہے نا. تو سب سے پہلے یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہمارے پاس تو مثلا جو بھی اچھا بزنس کر رہا ہے وہاں کے اندر، تو وہاں پہ تو سینکڑوں لاٹس ہوتی ہیں کسی ایک چیز کی بھی. ٹھیک ہے، تو اتنا وہاں وقت بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو الگ کر ہاں سکیں. جی. اور ایک بات مجھے بتائیے گا، یہ ہمارے یہاں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جی جوتیاں ہماری شو کیس میں بک رہی ہیں اور سبزیاں تھڑے پر. جو کھانے کی چیز ہے وہ تھڑے پر بک رہی ہوتی ہے اور جو پیر میں پہننے کی چیز ہے وہ شو کیس میں ایئر کنڈیشن دکانوں میں. تو کبھی آپ سے کسی سبزی فروش نے یہ ڈسکشن نہیں کی کہ میں یہاں انوویشن لاؤں اور سبزیوں کی دکان کو بھی جو ہے بدل لوں اور چاہے 5-10 روپے سبزی پر زیادہ لے لوں لیکن وہ صاف ستھرے ماحول میں پڑی ہو، سبزی فریش ہو؟ کسی دکاندار نے نہیں سوچا آج؟ دیکھیں دکاندار نے بالکل سوچا ہے، دکانداروں سے پہلے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کریں. لیکن آپ کی شاپ کے اوپر دیکھ لیں، پھر بات ہے کہ اوور ہیڈز کتنے آپ کے اس چیز کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، اس کمیڈیٹی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی 20 روپے کلو گوبھی لے کے جا رہا ہے تو وہ 30 روپے کلو بھی لے لے گا کہ اگر اسے یہ پتا ہوگا یہ صاف جب پانی کی وہ سبزی ہے. اس کے محلے میں جو ریڑھی پہ جو لوگ بیچنے آئیں گے وہ 15 روپے کلو بیچے گا، تو وہ کبھی بھی شاپ پہ 30 روپے لینے نہیں جائے گا کہ آدھا گھنٹہ اس کو جو جانے بندہ پہ لگے. 2000 روپے کلو جا کے مٹن لے کے آتا ہے وہ 20 روپے کتنے کلو پرسنٹ لوگ ہیں سر؟ سبزی اچھی سبزی ضرور لے لے گا. لیکن اس کو ہمیں دیکھیں نا جی پوری دنیا میں صاف ستھری چیز بکتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے لیکن لوگ خریدتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رجحان سر وہ پیدا نہیں ہو کاسٹ رہا. افیکٹو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، وہ اتنے کم لوگ ہیں، ان کی پرسنٹیج اتنی کم ہے کہ اس سے آپ کے ایک دن آپ کی سمجھتے ہیں کہ سیل، اس میں پوٹینشیل نہیں ہے؟ ہاں جس میں ایک دن کی سیل نہیں نکلتی. جیسے نظر فرید صاحب نے کہا کہ جی ہم نے وہ ڈیولپ تو کر لیا لیکن جب ہم اس کو سیل کرنے کے لیے گئے تو وہ ہمیں آگے سے بائر ہی نہیں مل رہے تھے. یہ کووڈ کے دنوں کے اندر ہی جتنی امریکن ویجیٹیبلز یہ گرو کرتے رہے یا اور لوگ جو گرو کرتے رہے تھے وہ اتنے پریشان رہے کیونکہ آپ کی جتنے بھی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس وغیرہ تھے وہ سارے کلوز تھے. تو وہ کیا کریں، گھروں میں تو آپ کی یوز نہیں ہوتی. وہ نہیں سر دیکھیں کوالٹی کا بڑا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کوالٹی جو ہے نا اچھی چیز کا دیکھیں اچھا ریٹ ہے، چاہے وہ منڈی میں ہے، چاہے وہ پڑھے پہ ہے، چاہے وہ دکان پہ ہے. اگر اچھی چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں جناب بغیر سپرے اور اچھی زمین کی اگر کہیں سے سبزی ہو تو اس کا ریٹ بھی مناسب مل سکتا ہے. لیکن رانا صاحب آپ اچھی سبزیاں اگائیں، ہم ضرور کھائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ میں فرٹیلائزر پہ بات کرنا چاہتا تھا. نظر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. راہیل صاحب آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بات کرتے رہیں گے. ناظرین آپ نے سبزیوں کے حوالے سے کافی ڈیبیٹ سنی. ہمارے تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے تھی، آپ کی بھی اپنی رائے ہوگی، لیکن اس پہ مزید بھی جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے کیونکہ ہم سبزیاں روزانہ استعمال کرتے ہیں. اگر یہ صاف ستھری نہیں ہوں گی اور اس میں خامی ہوگی اور یہ مناسب داموں پہ نہیں ملیں گی تو اس کا براہ راست اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے. اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.